ایک انسان پر زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں. کبھی انسان صحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور کبھی بیماری کے بستر پہ پڑا ہوتا ہے. کبھی گھر میں فراخی اور فراوانی کا دورہ ہوتا ہے اور کبھی انسان تنگی و تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے. کبھی گھر کے افراد کے درمیان محبت اور مودت کی فضا قائم ہوتی ہے اور کبھی لڑائی اور جھگڑوں کا بازار گرم ہوتا ہے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات برے ہوتے ہیں. کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس دنیا میں اگر ساری ماؤں کی محبت کو ملایا جائے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو وہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں غالب آ جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے تو ماں کی محبت تو ناقص ہے، اللہ کی محبت کامل ہے. تو ناقص محبت والی ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پریشان رہے، کسی مصیبت میں پھنسا رہے، مشکلات سے دوچار رہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب اور مشکلات سے دوچار کیوں کرتا ہے؟ اس مختصر نشست میں ہم نے ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم پر یہ برے حالات کیوں آتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کے حالات کو بدتر کرتا ہے اس کے پیچھے 3 مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناخوشگوار حالات عذاب بن کے آتے ہیں. بندوں کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لیتا ہے. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان لوگوں نے جب بھی ہمیں ناراض کیا ہے تو ہم نے ان سے انتقام لیا ہے. اعمال جب خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں کئی مرتبہ اتنی پوشیدہ ہوتی ہیں، اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں. حالات خراب ہے، کبھی کہتے ہیں پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں عزیز و اقارب نے کچھ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں جنات ہے. اس طرف بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ آخرت میں گناہوں کا عذاب دے گا. دنیا میں بھی بندے کو برے عملوں کا صلہ مل کے رہتا ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ضرور بھی ضرور بندے کو سزا ملتی ہے. یہ عذاب خداوندی ہوتا ہے. آپ سابقہ امتوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہی حقیقت کھل جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر سیلاب کو مسلط کر دیا.
टैंकों की तरह सैलाब की सतह पर बहते हुए नजर आए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नतीजा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूंद तो तेज चीख को मुसल्लत कर दिया गया और उस चीख से उनके कलेजे फट गए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नतीजा था। फिरऔन को अपने लाव लश्कर समेत पानी में गर्क कर दिया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नतीजा था। कारून को अपने खजानों समेत ज़मीन में जिंदा धंसा दिया गया, ये भी अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा था। नमरूद को एक लंगड़े मच्छर के हाथों जलील और रुसवा किया गया, ये भी अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा था। कौम आद पर तेज हवाओं को मुसल्लत कर दिया गया और उन हवाओं ने इनके नामो निशान को मिटा के रख दिया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नतीजा था। बनी इसराइल को बंदरों, सूअरों और खिंजीरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नतीजा था। और आज हम पर जो अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ अज़ाबात आ चुके हैं, इनमें से भी अक्सर अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा है। बुरे हालात क्यों आते हैं? बीमारियां क्यों पीछा नहीं छोड़ती? कारोबार क्यों बैठ जाते हैं? कर्जी क्यों छड़ते जा रहे हैं? बेटे नाफरमान क्यों हो गए हैं? इसकी एक वजह ये कि हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, फिर अल्लाह हमसे बदला लेता है, अल्लाह हमसे इंतकाम लेता है। ये पहला राज है। नाखुशगवार और नामुवाफिक हालात में दूसरा राज कि अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को बख्शना चाहता है, बंदों को गुनाहों से पाक करना चाहता है, फिर बुरे हालात आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो भी बंदा बुरा अमल करेगा तो ज़रूर उसका बदला उसको दिया जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब भी किसी बंदे से गुनाह का इर्तिकाब होता है तो अल्लाह ताला ज़रूर अज़ाब देगा, ज़रूर सज़ा देगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम बीमार नहीं होते, क्या तुम परेशान नहीं होते, क्या तुम्हारे ऊपर बुरे हालात नहीं आते? ये हकीकत में उन गुनाहों की बख्शिश का बाइस होते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एहसान अज़ीम होता है कि जब बंदा गुनाह करता है अल्लाह ताला उस पर बुरे हालात लाता है और उन तकालीफ के नतीजे में बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बंदा अल्लाह के पास जब जाता है तो सारे गुनाहों से पाकीज़ा हो चुका होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है। तो ये बुरे हालात गुनाहों की बख्शिश का बाइस होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई मुशक्क़त पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, यहाँ तक कि पाँव में कांटा छुप जाता है, उस कांटे की छुपने की वजह से अल्लाह ताला उसके एक गुनाह को माफ़ कर देते हैं, एक नेकी आमाल नामे में लिख देते हैं। तो ये जो तकलीफ़ पहुंचती है, बीमारी पहुंचती है, हकीकत में इसके ज़रिए गुनाहों की बख्शिश मकसूद होती है। मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक आदमी के कपड़ों में दो जेबें होती हैं। अब वो कोई चीज़ निकालने के लिए एक जेब में हाथ डालता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं मिलती, उसको फिर दूसरी जेब में हाथ डालना पड़ता है। ये थोड़ी देर के लिए जो उसको ज़हनी कोफ्त हो गई, उस पर भी अल्लाह ताला एक गुनाह माफ़ कर देता है। इतनी सी कोफ्त पर, जी हाँ, बंदे को बुखार हो जाता है और पूरी रात बुखार की हालत में गुजारता है, सुबह शिकवा नहीं करता, अल्लाह के फ़ैसले पे नाराज़ नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है कि सुबह ही इस बंदे को अल्लाह ताला गुनाहों से ऐसा पाक साफ़ कर देता है जैसे कि उस दिन पाक साफ़ था जिस दिन उसको उसकी माँ ने जना था। बीमारियाँ, परेशानियाँ, पहला राज
کہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا فلسفہ، عذاب تو نہیں ہوتا لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو تھوڑا سا پریشان کر دوں اور ان پریشانیوں کو ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دوں تاکہ قیامت کے عذاب سے یہ بندہ بچ جائے۔ کئی مرتبہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، تو ماں کہتے میں نے نہلانا ہے۔ اماں جب اس کے سر پہ صابن ملتی ہے، جسم پہ صابن ملتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وقتی طور پہ ناگوار حالات سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے، اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے بیماری ہوئی ہے، میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، میرے بیٹے آپس میں بے اتفاقی کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں میرے لیے کیا فائدہ پوشیدہ ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کے لیے دنیا میں ہی کفارے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلند درجات دینا چاہتا ہے، اس کے گناہ نہیں ہوتے، گناہ تو پہلے سے وہ نہیں کرتا، بچا ہوا ہے۔ بلند درجات اللہ نے اس کو دینے ہوتے ہیں، تو درجات عالیہ کی خاطر اللہ اس کو پریشانیوں میں، ناخوشگوار حالات میں گھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فإن رضی اصطفاہ، اگر بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے کہ ان مصائب اور آلام کی وجہ سے ہمیں بلند درجات ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء کرام پر آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد جن لوگوں کی انبیاء سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے تو ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ مشکلات اور پریشانیاں، اس میں ہمارے لیے یہ خیر ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ضرور ان کو آزمائش میں، مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سونے کے اندر میل ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے، پھر اس سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی بٹی میں جب ڈالتے ہیں تو پھر اس سے میل کو چیل نکل جاتی ہے، سونا بالکل خالص بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر شاہی مہر لگتی ہے، پھر وہ دینار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس طرح سونے کو پہلے میل کو چین سے صاف کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر شاہی مہر لگا دی جاتی ہے، اسی طرح بندوں کو پہلے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، جو بالکل خالص بن جاتے ہیں، کھوٹ نکل جاتا ہے، پھر اس پر اللہ رب العزت کی ولایت کی مہر پکی لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا تین بڑے اغراض ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ مصیبتیں آتی ہے حقیقت میں اللہ نے ہمیں بلند درجہ دینا ہوتا ہے، اور بلند درجے کے لیے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی بندے کے لیے بڑے درجے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی بدولت بلند مراتب تک پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں گھیرتا ہے، پھر یہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیز دوڑنے والے گھوڑے، جب مالک اس کو تیز دوڑاتا ہے مقابلے میں تو اس کو چابک بھی لگتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے،
لیکن گھوڑے کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک مجھے اتنا کیوں تیز دوڑا رہا ہے، گھوڑے کو پتہ نہیں ہوتا، اور مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، آگے پھر آپ کا اول نمبر آ جائے گا، پھر آپ کی قیمت لگے گی۔ اسی طرح جب بندے کو ایسے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے ان مسائل سے کیوں دوچار کیا گیا، مجھے کیوں پریشانیوں کے اندر گھیر دیا گیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے بندے کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کو مسائل سے دوچار کیا ہوتا ہے۔ تو 3 مقاصد ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، یا پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی آسان پہچان کہ ناخوشگوار حالات آئے، پھر ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا، ہم نے شکوے کرنے شروع کر دیے، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں، اور ہم ہر کسی کے سامنے اللہ کے شکوے کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، صبر نہیں کرتا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ صبر کر لیتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بیماری کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ اللہ میں کمزور ہوں، مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ بندہ صرف صبر کر لیتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بندہ صبر کر لیتا ہے۔ یہ صبر گناہوں کا کفارہ ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ کہ بندہ صرف صبر نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے فیصلے پہ رضا کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ بندے کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بارے میں حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جیسے آپ راضی ہیں میں اس پہ راضی ہوں۔ جب بندے کے دل کے جذبات ایسے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالات اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ 3 طرح کے حالات آتے ہیں اور 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمارے حالات ناخوشگوار ہوں تو ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، کیونکہ ہم راضی نہ ہو جائیں تو اس سے ہماری مصیبت ختم نہیں ہوتی، ہمارا اجر کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جانوں کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، صحت کا مسئلہ بن گیا، اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، راضی برضائے مولا، بس یہ کامل درجے کی بندگی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام شاہ دولہ تھا۔ شاہ دولہ مجذوب قسم کے تھے، جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کی قریب دریا بہتا تھا۔ کبھی کبھار دریا کی پانی میں طغیانی آتی تھی، پانی بڑھ جاتا تھا تو بستی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ اب لوگوں نے بستی کو بچانے کے لیے ایک بند باندھا، بند کی وجہ سے بستی محفوظ رہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ دریا میں پانی آیا اور اتنا آیا کہ بند کی بالکل اوپر سطح تک پانی پہنچ گیا۔ لوگ ڈر گئے کہ اگر اور پانی پڑ گیا تو بند کے اوپر سے آ جائے گا، بستی پھر ڈوب جائے گی۔ کہنے لگے اس وقت ہم بند تو کوئی اور بنا نہیں سکتے، البتہ حضرت شاہ دولہ پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، مستجاب الدعوات بندے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جائے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قوم آئی، بستی کے لوگ آئے، حضرت دعا کرے پانی نیچے چلا جائے اور بستی محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لیا، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ آگے گئے اور بند کے اوپر چڑھ گئے۔ ہاتھ میں کئی تھی اور کئی کے ساتھ بند کو توڑنا شروع کر دیا، بستی والوں نے کہا حضرت بستی ڈوب جائے گی، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ بستی بچ جائے، آپ تو بستی کو ڈبونے کے چکر میں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ،
جدھر مولا ادھر شادولا. اگر مولا چاہتا ہے کہ بستی ڈوب جائے، میں 1000 مرتبہ چاہتا ہوں کہ بستی ڈوب جائے. ہاں ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے بندہ اللہ کے فیصلوں پہ ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک اللہ والے نے اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ اس پہ راضی ہیں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. اللہ میں کمزور ہوں، میں عذاب کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ اس پہ خوش ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، میں بھی اس پہ راضی ہوں. بس میری ایک دعا ہے کہ اللہ جب آپ نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو میرا جسم اتنا موٹا کر دے، اتنا موٹا کر دے کہ پوری جہنم مجھ سے بھر جائے اور آپ کے باقی بندے جہنم سے نجات پا جائیں. کامل بندگی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، دوسرا ہے کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی. اللہ کے فیصلوں کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، خدا نخواستہ جانی نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، وہ صبر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا. یعنی بندہ اپنے دل پہ کوئی اختیار تو نہیں رکھتا کہ بندہ اپنے دل کو خود اس کا رخ موڑ دے کہ اب پریشانی ختم ہو جائے، بندے کو سکون مل جائے. صبر کرنا بھی چاہے صبر کر نہیں سکتا. تو بندہ صبر کیسے، اپنے دل کو کیسے تسلی دے؟ تو سمجھ لیں اس کے بارے میں 3 ٹیکنیک بتائے جاتے ہیں. یہ نفسیاتی ٹیکنیک ہے کہ بندے کے دل میں صبر کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے. تو پہلا ٹیکنیک تو یہ ہے کہ ہم صابرین کے لیے اللہ رب العزت نے جو مقامات، جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اس کا تصور کر لیں. مصیبت کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے ایک حساب سے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ثواب ملتا ہے حساب سے. تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے حساب سے. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس میزان کے ترازو کے برابر، زمین و آسمان کی بھرنے کے برابر، احد پہاڑ کے برابر نہیں. میرے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے. اب جب اللہ کہتا ہے کہ بے حساب ہے تو وہ کتنا ہوگا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اس بے حساب اجر کی امید پہ ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا کرے. سردی کا موسم ہوتا ہے، اتنی شدید سردی کہ لوگوں کو اپنے کمرے کے اندر بستر میں بھی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کئی مرتبہ سردی کے موسم میں جب باہر ہوا چلتی ہے اور دروازے کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو اندر رضائی میں بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس شدید سردی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ. آخر وہ اس سردی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ لوگ بستروں کے اندر سردی سے ڈرتے ہیں، یہ سائیکل چلاتے ہوئے سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے مقابلہ کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یکم کو مجھے تنخواہ ملے گی اور اس تنخواہ کی امید پہ پورا مہینہ سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بے حساب اجر کی امید پہ ہم صبر کر لیا کریں. وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही सब्र करने वाले ही तो हैं जिन पर अल्लाह की जानिब से रहमतें उतरती हैं और यही लोग हिदायत पा जाने वाले हैं। लिहाजा सब्र का पहला नफ्सियाती टेक्निक कि जो अल्लाह ने हमें बेहिसाब अजर देना है, हम उसके तसव्वुर में बर्दाश्त कर लिया करें। दूसरा नफ्सियाती टेक्निक ये कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो उससे बड़ी मुसीबत का तसव्वुर कर लिया करें, या अपने मुआशरे में हमसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत वालों के बारे में सोचा करें। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। खुदा ना खास्ता किसी बंदे का हादसा हो जाता है और टांग टूट जाती है, बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर टांग टूट गई तो बंदा ये सोचा करे कि फलां का हादसा हुआ था, वो तो जान से भी चला गया था, उनकी तो जान भी चली गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे एहसान फरमाया है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक टांग ही टूट गई। वो किसी अल्लाह वाले से पूछा गया कि तबीयत कैसी, पेट में दर्द था, तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह टांगों में कोई दर्द नहीं है। अगले बंदे ने पूछा क्या हाल है, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह सर में कोई दर्द नहीं है। अगले ने पूछा क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सीने में कोई दर्द नहीं है। एक एक हुजू का बता रहे थे और जहाँ दर्द था उसका तज़किरा नहीं कर रहे थे। अपने से ज़्यादा बड़ी मुसीबत वालों का बंदा तसव्वुर करे। मेरे भाइयों, जब बंदा अस्पताल में जाता है, सच्ची बात है अस्पताल में अपने मरीज़ के साथ या खुद बंदा मरीज़ होता है, एक रात गुजारने किस कदर दुश्वार होती है। लेकिन वहाँ बंदा गौर करे कि हमारा मरीज़ तकलीफ़ में है, लेकिन साथ वाला मरीज़ तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में है, उस बेचारे का तो ज़्यादा ही नुकसान हुआ है और ज़्यादा ही परेशानी में है, तकलीफ़ में है। जब बंदा दूसरों की बड़ी तकलीफ़ का तसव्वुर कर लेता है तो अपनी तकलीफ़ छोटी महसूस होती है, बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन था, मैं जुम्मे की नमाज़